बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़ी मंडे का दिन है और आपको पता है कि मंडे के दिन जो है वो एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ जो है वो आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं। और हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि अपने दिन का आगाज़ जो है इंसान को हमेशा मुस्कुराते हुए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है और उस नई ज़िंदगी में आपने बहुत सारे काम भी करने हैं, भलाई के काम भी करने हैं, लोगों के काम भी आना है और इसके साथ साथ जो आपकी हिस्से की जिम्मेदारियाँ हैं आपने उसको भी निभाना है। मौसम की अगर बात कर ली जाए तो मौसम शदीद इस टाइम चेंज हो रहा है। कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी लगता है कि शाम को जब फील होता है कि हल्की हल्की ठंड होने लग गई है। लेकिन इस बदलते मौसम के साथ साथ जो है वो वायरल डिजीज़ भी बहुत सारी हैं जिसका शिकार मैं अभी खुद भी हूँ। और आपको पता है कि फ्राइडे को मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अभी तक जो है वो एंटीबायोटिक्स खा खा कर मैं खुद जो है ना इस हालत में हूँ कि मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हूँ। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। जो लोग दुआएं करते हैं, जो लोग प्यार दे रहे होते हैं, तो यकीन करें बहुत खुशी हो रही होती है कि आप इतनी अफरा तफरी के दौर में भी इंसान जो है वो ऐसे लोगों को याद कर रहा होता है जो वो रखता है कि यार ये उनके लिए वैल्यू रखते हैं। तो आप तमाम लोगों से अभी भी दुआओं की बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है कि ज़्यादा दुआ करें ताकि मैं मुकम्मल सेहत याब हो सकूं। और इसके साथ ही जब मौसम के साथ साथ बदलते मौसम कि आपकी बीमारी में भी इंसान थोड़ा सा जो है ना वो खुद बहुत लेथार्जिक फील कर रहा होता है और इतना एनर्जेटिक नहीं फील कर रहा होता। तो लिहाजा खुश रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इस मुख्तसर ज़िंदगी में हमेशा इंसान को जो है वो अपने रिश्तों की, अपने दोस्तों की जो है वो वैल्यूज़ का ख्याल रखना चाहिए। और ज़िंदगी में आप क्योंकि आपको ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो एक बार में आप जितने अच्छे काम कर सकते हैं, जितने नेक काम कर सकते हैं वो ज़रूर किया करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जो हमारे रोही के एंकर पर्सन है सलमान ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं क्या सुनाऊं? तबीयत खराब लग रही है। हाँ, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है काम, क्योंकि मैं फ्राइडे वाला दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और स्टिल अभी तक वैसी ही वैसी है। अच्छा, ये जुकाम जो है ना ये थोड़ा टाइम लेता है या हाँ, आप जितनी मर्जी मेडिसिन। ये थोड़ा वायरल भी है आजकल, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है वो ये लाजमी हो रहा है। तो ऐसे मौसम में आपने अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सेहत बहुत बड़ी नेमत जब आप सेहतमंद होते हैं तो आपकी एक अलग ही एनर्जी होती है। तो आप थोड़ा सा बीमार हो जाएं तो आपकी बिल्कुल एनर्जी आप डाउन हो है ना जाती कि है। आपका पूरा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो आपको स्टैंड अप करने पे लगा होता है। तो आपका जो दिमाग है ना वो उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा होता, आपको फिर इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी फील होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये वैसे भी इरिटेटिंग वाला मौसम है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम सलमान से जानेंगे, इनकी टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। आजकल जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे यहाँ इश्यूज बहुत सारे हैं, मसाइल पे तो हम कहते हैं कि अंबार लगा हुआ है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे हुकूमत क्या काम कर रही है, आया यहाँ पर अवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है, क्या आया उनके इश्यूज को उस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये हम तमाम चीज़ें जो हैं जानेंगे कि इस टाइम हुकूमत के हवाले से क्या कारकर्दगी चल रही है, अवाम की क्या राय है, क्या मसाइल हैं। हमने पिछले दिनों में देखा बिजली के बिलों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी और मसाइल रहे। अभी जाहिर सी बात है मौसम चेंज हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ फिर भी बिजली के रेट जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, अभी हम क्योंकि बारिश के बाद हमने देखा कि क्राउन फेलियर बहुत हुए, बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी देखा कि बहुत सारे हमारे रोड्स जिनके हालात जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। अभी तक कुछ रोड्स जो हैं वो डेवलपमेंट के हवाले से बन नहीं रहे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, ग्राउंड फेलियर्स जो हैं ये तो इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हाँ। कि किस तरीके का ये मटेरियल यूज करते हैं। आप ये देखें कि एक ऐसा ग्राउंड फेलियर भी देखने को मिला कि जिसने पूरी मेट्रो बस सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी उस एरिया से, कि मेट्रो रूट के ऊपर भी ग्राउंड फेलियर हो गया। तो अगर ये लोग बैलेंस चेक रखें इंतजामिया के किस तरह का मटेरियल यूज किया जा रहा है तो फिर मेरे ख्याल से शायद ये है कि ग्राउंड फेलियर्स ना हो। और फिर दूसरी बात यह कि इस दफ़ा तो इंतज़ामिया बिल्कुल नाअहल नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को ये कहना चाहूँगा और कमिश्नर साहिबा को कि खुदारा मुल्तान शहर को देखें।
اب مجھے نہیں پتا چل رہا کہ آپ لوگ کہاں ہیں، کیونکہ ہم فیلڈ میں پھرتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے چیزیں، آپ لوگوں کی نمائندگی کہیں نہیں نظر آتی. اب ایون کہ یہ پولیس لائن کے پاس ایک گراؤنڈ فیلئر ہوا، ابھی تک اس کو فیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، مگر چھوڑ دیا سی. اب کل رات کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کل رات کو دفتر سے جب واپس گھر جا رہا تھا تو اچانک ہی میرے سامنے وہ جو مٹی کا ڈھیر تھا وہ آ گیا. میں پیچھے سے سپیڈ میں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے انہوں نے روڈ بنایا کہ نہیں. اچانک جو میں نے سامنے دیکھا، اب اندھیرا تھا، ایک تو لائٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو گاڑی میری اچھل کر نکلی ہے اس کے اوپر سے، مٹی کے اوپر سے. تو میں ایک چیز بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گاڑی سائڈ پہ روک کر، میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا میرا، اس نے بھی مجھے کہا کہ یار نظر نہیں ہے. میں نے یار اچانک ہی چیز ہوئی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی، اسی کے پیش نظر اگر آپ ایم ڈی اے چوک پر آ جائیں تو 4 کراؤن فیلئرز ہیں یہاں پر، اور تقریباً کوئی 2.5 مہینے ہو چکے ہیں، انتظامیہ کو نظر ہی نہیں آ رہے. ایک تو کراؤن فیلئر ایسا ہے کہ جو ابھی رونما ہو رہا ہے، زمین جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو رہی ہے، مگر وہاں پر صرف پولیس والوں نے کیا چلو ان کی تو مہربانی ہے ٹریفک پولیس کی، کیونکہ انہوں نے تو ٹریفک کے فلو کو متاثر ہونے سے بچانا ہے، تو انہوں نے ایک بیریئر لگا دیا. مگر کیا انتظامیہ کو وہ بیریئر نہیں نظر آ رہا؟ دوسری جانب اگر ہم ایم ڈی اے کی بات کر رہے ہیں کہ ایم ڈی اے کے اپنے روڈ ہے یہ، تو ایم ڈی اے کے اپنے گیٹ کے اوپر ایک کراؤن فیلئر ہوا، اسے بھی نہیں فکر کہ بھئی یہاں پر کراؤن فیلئر ہوا. حالانکہ جو اس وقت ڈی جی ایم ڈی اے بیٹھے وہ اس وقت سیکٹری ہاؤسنگ بھی ہے، اور سیکٹری ہاؤسنگ جو ہوتا ہے اس کے انڈر پورا کا پورا ڈویژن ہوتا ہے، پوری کی پوری روڈز، عمارات سب اس کے انڈر ہوتی ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس اس کے انڈر ہوتے ہیں. تو کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر نظر نہیں آ رہی تو ذمہ دار کون ہے؟ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیوں بیوروکریسی کام کرنے سے قاصر ہے؟ اور اگر نظر آ رہی ہیں تو پھر بیوروکریسی جو ہے وہ بیلنس چیک کیوں نہیں کر رہی؟ کدھر ہے ان کی انتظامیہ کی کارکردگیاں؟ کیا مریم نواز کا ستھرا پنجاب جو ہے وہ صرف کاغذی کارروائیوں کی حد تک دکھانا ہے انہوں نے؟ اب لاہور کو دیکھیں آپ، لاہور میں سارے کام ہو رہے ہیں، بھئی جنوبی پنجاب بھی ایک حصہ ہے، چلو بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں کرنا نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر کم سے کم بیوروکریسی کو تو چاہیے کہ یار چیزوں کو تو بیلنس چیک کر لیں. انتظامیہ ادارے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، آخر وہ کس لیے بنائے گئے؟ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں مینا بان بول رہا ہوں چکیلی گلی سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ باجی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری بیگم کو نا کڈنی کا نا پرابلم ہے، تو میں یہاں 9 نمبر سے لے کے نا قاسم پور کالونی سے ہوتے ہوئے نا کڈنی سینٹر جاتا ہوں. اچھا. اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں کہ آپ نا بی سی چوک کی سائڈ پہ نا ساری جگہ کھدائی ہوئی ہے، اور یہ مجھے نا ہفتے میں 3 دفعہ کہتا ہوں گردوار شکے بیگم کے میرے کو جانا پڑتا ہے اور آنا پڑتا ہے، یعنی ہفتے میں 6 دفعہ گزرتا ہوں روڈ سے. اور مسائل نا اس کے بعد نا ٹریفک کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھئی 10 بجے سے پہلے نا کوئی بڑی ہیوی ٹریفک نہیں آ سکتی ہے اندر، مگر اس روڈ پہ نا آ کے نا وہ وہاں پہ بی سی چوک تک سارے ٹرک وغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک تو پہلے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور جہاں پہ تھوڑی صحیح ہے وہاں پہ وہ ٹرک ہو جاتے ہیں، نہ کوئی ٹریفک کا نظام ہے یہاں پہ، نہ وہ سڑکیں بن رہی ہیں. یہ بھی نہیں کہ 1 سال 2 سال کئی سالوں سے ہے. تاکہ اس کا مسئلے کو حل تو کرائے آپ کی مہربانی. بہت شکریہ بھائی. بہت اچھا سوال اٹھایا انہوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو سوال اٹھایا نا وہ ہم آسما کئی بار ہائی لائٹ کر چکے ہیں. دیکھیں ہمارا کام ہے ہائی لائٹ کرنا، ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہو کر کروا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. اچھا اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ سیاست کی نظر ہوا ہے، یہ جو ٹوٹا ہے نا چھوٹا سا، یہ سیاست کی نظر ہے، انتظامیہ کی نااہلی نہیں ہے. مگر انتظامیہ جو ہے وہ کم سے کم چلو اگر آپ نے اس روڈ کو ڈبل نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں آپ ایک پیچھے اگر آپ آتے ہیں ممتاز آباد والی سائڈ تک روڈ ڈبل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بی سی جی چوک سے قاسم پور کی طرف جب آپ جاتے ہیں یہ درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہے جسے ڈبل ہونا تھا. اب وہ کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ با اثر لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بستے ہیں اور ان کی وابستگی جو ہے وہ بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہے، وہ ہونے نہیں دینا چاہتے. ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اپنی تختی لگاؤں، دوسرا شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اپنی تختی لگاؤں، ٹھیک ہے، اور ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے، کیونکہ ان کے اپنی بھی سٹیکس لگے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گورنمنٹ سے، اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں مجھے مل جائیں اور میں اسے لینے نہ دوں. تو یہ سیاست کی نظر ہوا، اور سیاست کی وجہ سے عوام پس رہی ہے. عوام کو جب تک سیاست دانوں کو نکیل نہیں ڈالیں گے، دیکھیں میں
शो करता हूं जाकर, मैं आवाम की आवाज सुनता हूं, सबसे बड़ा मसला जो मुझे दरपेश होता है, जो मैं चीजें देख रहा होता हूं, जो मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि यार जब आपने वोट लेना है तब आप गली मोहल्लों के अंदर भी चले जाएंगे जहां पर पानी खड़ा है, जहां पर बंदा बैठने को सोचता है कि यार एक बड़ा आदमी जो है वो जमीन पर नहीं बैठ सकता, मगर आप जब वोट लेना आप उधर जाओगे, जमीन पर भी बैठोगे, ठीक है। और जब आप वहां से वोट ले लेते हैं उसके बाद कहते हैं कि आप हैं कौन, बंदे पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, सियासतदान यहां टिकते नहीं है। हमारे कई सियासतदान ऐसे कि अभी मौजूदा हालात में भी देखना है कि आपको मुल्तान के अंदर नजर नहीं आएंगे। अच्छा, ये खैर ये तो बहुत अरसे दराज से ये हम चीज़ें देखते आ रहे हैं, और अब अभी हम कहें कि करंट अभी कोई ये सिचुएशन इस तरीके से हुई है क्योंकि कितनी हुकूमतें हमारी यहाँ पर बनी और गिर गई, और उसके बाद जो है आज तक हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, हमारे रोड्स का हाल वही है, सीवरेज के मसाइल वहीं पर हैं, ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम भरम नज़र आता है। हमारे यहाँ अभी करंट जो हम देखते हैं कि हमारे जो इदारे, तालीमी इदारे ऐसे रोड्स पे बना दिए गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, जहाँ पर हमारे बच्चे सिक्योर फील नहीं करते, सड़क पार करनी होती है। अब इतने मसाइल हैं कि लोग इतनी अफरा तफरी का शिकार हैं, और इतनी गाड़ियाँ हमारे यहाँ तेज़ चलाई जाती हैं, बाइक्स तेज़ चलाई जाती है, जिसकी वजह से हादसे हम देखते हैं। अच्छा आसमा, इसके साथ साथ ना एक चीज और भी है, ये तो अवाम की बात होगी, जहां पर अवाम की थोड़ी सी नेग्लिजेंसी है वहां पर हम ज्यादातर हुकूमत को टारगेट करते हैं कि हुकूमत पॉलिसियां बनाती है, अवाम ने पॉलिसियों पे चलना होता है, और उन पॉलिसियों का अमल दरामद जो है वो हुकूमत करवाती है, इंप्लीमेंट हुकूमत करवाती है, अवाम का कसूर नहीं है इसमें। अवाम जो है वो तो अपनी आसानियां ढूंढेगी कि जिस भी तरीके से हमें आसानियां मिल जाए, मगर उस अवाम को चलाने के लिए आपको एक रोड मैप देना होता है। अब मुझे एक बात ये बताएं, एक प्लाजा तैयार हो रहा है, एक स्कूल तैयार हो रहा है, इंतजामिया उसे कुछ नहीं कहेगी, बंदे आएंगे जेब में पैसे लगाएंगे चले जाएंगे, मगर जब वही बता रहा हूं ना, जब वो चीज बन जाती है उसके बाद सर पकड़ के बैठे होते हैं, ओहो यार ये तो गलत हो गया। जिस तरह अब एक छोटी सी एक निजी कंपनी का एक मॉल बना था खानेवाल रोड पर, इस पर डिस्कस करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हुकूमत हमारी जो है वो काम कर रही है, इंतजामिया इस टाइम क्या रोल प्ले कर रही है। अच्छा, इदारे तो हमारे बना दिए गए हैं, जिस तरह आप करप्शन की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो है वो पहले जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से प्लान नहीं की जाती कि आया पार्किंग के क्या इश्यूज हो सकते हैं, या फिर हमें कौन सी ऐसी जगह जो है वो मॉल बनाना चाहिए या प्लाजा बनाना चाहिए जहाँ पर लोगों का या इतना रश ना हो, जहाँ पर ऑलरेडी कोई तालीमी इदारे ना हो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। हमारे यहाँ तो ये चीजें जो है वो चीजें जब तैयार हो जाती हैं उसके बाद ही एक्शन लिया जाता है, फिर सील भी कर दिया जाता है। अच्छा, वो सील और जुर्माने क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम 10 दिन 12 दिन बाद देखते हैं वो चीज दोबारा से ओपन होती है। बात तो वही है ना कि अगर ये शुरू में ही एक्शन ले लिया जाए ना तो बेहतर रहता है। हम ये चीज नोट कर रहे होते हैं कि जब पानी सर से गुजर जाता है ना, फिर उस वक्त याद आता है कि ओहो हमें तो ये काम करना था। इंतजामिया जो है वो पॉलिसीज बनाती है, और पॉलिसीज पर अमल दरामद जो करवाना वो फिर इंतजामिया के नीचे बंदों का काम होता है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? मैडम गुलजार हुसैन बात कर रहा हूँ। आपके चैनल का, रोही चैनल का और आपके प्रोग्राम का, लाइव का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमने अपने बच्चे के टेस्ट के लिए कुछ दिन पहले कॉल किया था कि हमारे बच्ची का टेस्ट करवाएं, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब। ठीक है। तो उन्होंने इस चीज के लिए प्रोग्राम का ऐलान किया, टीवी में खबर चल रहा था कुछ दिन पहले कि बच्चों के दिमागी मसाइल का जंगी बुनियादों पे हल किया जाए। तो हमारी कॉल की वजह से, आपकी प्रोग्राम के ताउन से उनको होश आया, आला हुकाम को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके चैनल का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मैडम हमारी बच्ची के टेस्ट का, लेकिन अब तक हम कॉल का मुंतजर हैं किसी आला हुकाम का या किसी मुखैर हजरात का कि हमारे बच्चे का टेस्ट करवाया जाए। ठीक है। हम आप कहाँ से बात कर रहे हैं गुलजार? मुल्तान से। मुल्तान टेस्ट किस चीज का?
ٹیسٹ میں ان کے بچہ جو ہے وہ بیمار ہے, دماغ کا مسئلہ ہے نا ان کا بچے کا؟ جی ہاں, دماغ کا مسئلہ ہے, اور ٹیسٹ انڈیا سے ہوگا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ ہوگا تو علاج ہوگا. ٹیسٹ کہاں سے ہوگا؟ انڈیا سے. انڈیا سے؟ اچھا, اتنی سویر قسم کی کنڈیشن ہے. چلیے جی, آپ کا بہت شکریہ. ہم پھر ایک بار پھر جو ہے جتنے بھی ہمارے حکمران سن رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں صحت کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں, جدید ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے, جدت بھی آتی جا رہی ہے, بٹ ہمارے ہاں فیسلٹیز اور اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں, تاکہ ہمارے ہاں یہاں اسپیشلسٹ جتنے بھی ہیں یہاں پر, میں یہاں دیکھتی ہوں کیونکہ میں خود اس چیز کو فیس کیا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی بڑے ڈاکٹرز ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں, جو سرجنز ہیں, وہ یہاں سے موو کر چکے ہیں بہت زیادہ, بہت کم پالیسیوں کی وجہ سے. ہاں وہی نا, ہمارے ہاں پھر ہمارے جو ٹیسٹ ہیں یا یہاں پر جو بچے بیمار ہیں ان کی بیماریوں کا علاج ہو, وہ پھر کون کرے گا؟ جو ابھی پریکٹس کر رہے ہیں ڈاکٹر, وہ تو نہیں کر سکتے. وہ تو انڈر پریکٹس ہے نا, اب وہ بیچارے کیا اور کریں گے. نشتر کے جو حالات چل رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں کہ وہاں پر جو ابھی ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ کام کر تو رہے ہیں, بٹ جو ہمارے یہاں کہیں کہ سرجن ہیں, جب ہم سرجری کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں نظر نہیں آتے. وہ بڑے کم ڈاکٹرز ہیں جن میں وہ بھی ان کو ٹائم ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, دن ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں, جس میں جو ہے وہ ایک ہی دن میں ان کو کئی آپریشنز کرنے ہوتے ہیں. اب آسما, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بھائی نے جو بات کی, اللہ پاک ان کے بچے کو صحت عطا فرمائے. اور انڈیا سے ٹیسٹ ہونا بہت مشکل ہے. اس میں آپ کو یا تو گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرے, اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر خود ہی پورا کچھ ٹیک اوور کر لیتی ہے گورنمنٹ تو سب سے ہی اچھا, تو ورنہ تو این جی اوز, یہ این جی اوز بھی ہماری بنی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ دونوں کو بہت سلام ہو. اور یقیناً آپ کا جتنے بھی چینل میں بہت اچھا ایک انفارمیٹیو بھی ہوتا ہے, اور عام لوگوں کی مسائل پہ آپ لوگ بہت گفتگو کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں قانون کا نفاذ جب ہوتا ہے نا, امپلیمنٹیشن اور جزا اور سزا کا تصور ہمارے مذہب میں بھی اور قانون میں بھی ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے چیزوں کو ٹھیک رکھیں, انصاف ہو. اب جب آپ قانون کے نفاذ نہیں کرتے نا تو قوموں کا مزاج بھی اس طرح نہیں بنتا. اب یہی ہم لوگ ہوتے ہیں نا, جاہل ہوں یا پڑھے لکھے ہوں, یو ای میں اترتے ہیں, ابو دھابی میں اترتے ہیں, سعودی عرب میں اترتے ہیں, تو انہیں پتا ہوتا ہے 3000 درہم ہے جرمانہ وہاں کا سگنل توڑنے کا. لٹرلی بتا رہا ہوں, پاکستانی کنورٹ کر کے دیکھ لیں, 15 دن ورنہ گاڑی بن جاتی ہے. آپ پہلے دن ہی وہاں کی طرح چیزیں ہوتی ہیں. یہی وہی لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے وہ نہ رشوت لے گا نہ کوئی آپ کو ایسے چھوڑ دے گا. یہ ہے قانون کا نفاذ. تو لوگوں کے مزاج آہستہ آہستہ اس طرح بنتے جاتے ہیں. جب آپ ایک قانون بناتے تو جیسے انہوں نے بھائی نے بالکل صحیح بات کی, میں ان کی بات کی سیکنڈ کروں گا, اس کو جو ہے نا نفاذ کرنا, اس سے امپلیمنٹ کرانا, رشوت سے بچانا, یہی ہوتا ہے جس سے آپ قانون کے عمل. آپ دیکھیں ہمارے یہاں ڈاکٹر قانون چلتا ہے سسٹم, یہ ہیلمٹ کی مہم شروع ہو گئی. 24 گھنٹے 24 مہینے پہننا ہے آپ کو, 12 مہینے پہننا ہے. اس کی مہم کیا ہوتی ہے؟ تو روز چلانا ہونا چاہیے, روز کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. یہ جب تک چیزیں نہیں ہوں گی کہیں نہیں ہوں. میرے ان سے سوال یہ دیکھیں, بات یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقی پہلو جو ہمیں اپنانے چاہیے. یہ کچھ قانونی پہلو ہوتے ہیں, جیسے کسی طرح سے آگے گاڑی نہ پارک کریں, یہ تو ہمارے اخلاقی پہلو ہے. کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ غلط گاڑی پارک کرتے چلیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو قانونی اور اخلاقی پہلو دونوں کو ہم کس طرح لے کے چل سکتے ہیں؟ نہ اخلاقیات ہم نے باقی رہی ہے نہ قانون باقی رہا ہے. یہ میرا سوال ہے. تھینک یو. بہت شکریہ کال کرنے کا, بڑی اچھی انہوں نے بات کی. باقی ہماری جو اخلاقیات ہیں ہم تو اس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں نبھا پاتے, اور سارا کا سارا الزام جو ہے وہ ہم اداروں پر, حکومت پر تو ڈال رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اس طریقے سے کام نہیں کر رہی یا اس طریقے سے ریلیف نہیں دے پا رہی, لیکن جو ہماری اخلاقیات ہیں وہ بھی ہم بھول چکے ہیں. میں یہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں عوام کی جو ابھی ان کو بتانے کا طریقہ جو ہے وہ شاید ہمارا غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اسے بہتر کرنا پڑے گا تاکہ عوام کو جو باتیں ہم بتا رہے ہیں, جو سکھانا چاہ رہے ہیں, وہ عوام سیکھ لیں. مگر عوام میں بھی کچھ ایسے کالی بھیڑیں موجود ہیں, اشرافیہ ٹائپ, بدماش ٹائپ, یا جس کا ذرا سا ایک تعلق نکل آئے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بس سارا ہی کام بندہ منٹ سے پہلے کر دے گا. تو ان چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ ہمیں روکنا پڑے گا, اور ہمیں اپنے تعلقات جس کے بھی ہوں, سب کے ہوتے ہیں, اللہ پاک نے سب کو ایک یہ صلاحیت دی ہوئی ہے, کوئی نہ کسی کا جاننے والا ہوتا ہے, اسے ہم اگر پازیٹیو وے میں یوز کریں تو ہم خود صحیح ہو سکتے ہیں. جب ہم اسے
تعلقات کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس تعلق سے ہمارا بہت سے کام جو ہے وہ منٹ میں ہو جائیں گے، تو آپ نے اپنا مائنڈ پہلے میک اپ کر لیا ہے کرپشن کی طرف، تو اس کو آپ نے عوام کے دماغ سے نکالنی ہے. تو بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم خود جو ہے ہمیں خود سوچنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کیمپین چل رہی تھی نا اس کی ہیلمٹ کی، دیکھیں ہیلمٹ کا چلان ہوا 2000 روپے کا، ٹھیک ہے، اور اب عوام کو شعور آنا شروع ہوا کہ یار ہیلمٹ کیوں ضروری ہے، ورنہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہیلمٹ نہیں پہنتے تھے، مگر ابھی بھی بڑے لوگ کم پہنتے ہیں، ہیلمٹ پہننے چاہیے. اور اگر وہ چلان ہو جاتا ہے پھر وہ حکومت پہ برس رہے ہوتے ہیں. تو عوام کو بھی چاہیے کہ جب آپ قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو قانون اس میں سزا تو دے گا. سیدھی سی بات ہے، اسکول جاؤ آپ، ایک ٹیسٹ میں غلط نمبر کم نمبر لیتے ہو تو ٹیچر سزا تو دیتا. بالکل ایسی ہے. اچھا جی، موسم کی جس طریقے سے یہ باتیں، یہ سٹوریز تو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. موسم کی بات ہو رہی تھی تو موسم کا حال جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ احمد خان موجود ہیں. احمد سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ ملتان کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں جو ہے وہ ایک بار پھر گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. درجہ حرارت میں بھی کافی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ملتان میں جو ہے وہ پہلے 37 تک درجہ حرارت چلا گیا تھا زیادہ سے زیادہ، لیکن آج درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 30 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور زیادہ سے زیادہ محکمہ موسمیات کے مطابق 41 تک جانے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. کیونکہ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں بھی کافی حد تک اضافہ دیکھنے کو بھی آ رہا ہے. صبح سویرے سے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جس سے جو ہے وہ موسم بھی تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو ہوا میں نمی کا تناسب 65% ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی حوالے سے محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ 2 روز تک جو ہے ملتان شہر کا موسم خشک رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ احمد آپ کا. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے جو ہے ہم باتیں اپنی سٹوریز کو ڈسکس کریں گے ناظرین سلمان سے، لیکن ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے حکومت کی طرف سے بھی دیکھتے ہیں کہ اشیاء خردنوش کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم کی مصنوعات میں بھی جو ہے وہ کمی کی گئی تھی. اس سے عوام کو کتنا فائدہ پہنچا ہے اور کتنی وہ خوش نظر آتی ہے، یہ ہم سلمان سے جانیں گے. کیا کہیں گے؟ میں گیا جی ابھی ریسنٹلی میرا پروگرام بھی چلا تھا لاڑ میں، تو لاڑ گیا تو وہاں پر مجھے کسان کہنے لگے کہ سلمان بھائی ہم نہ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ تو ہماری اس طریقے سے سنوائی ہوئی. اگر انہوں نے کمی کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیے. اب آپ ایک چیز کم کرتے ہیں، دوسری طرف چیزیں بڑھا دیتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم گھر کس طرح چلائیں گے. میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ گندم بھی تو کم ہوئی ہے، اشیاء خوردونوش بھی تو کم ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سلمان بھائی جب اشیاء خوردونوش کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، گندم کی قیمت کم ہو گئی مان لی، مگر دوسری چیزیں تو ویسی کی ویسی، گیس ہے، لکڑی ہے، ہم تو لکڑی پہ پکاتے ہیں کھانا. اسی طریقے سے میں ایک اور جگہ پروگرام کر رہا تھا تو ایک مستری مل گیا مجھے، میری اس سے بات چیت ہوئی تو مستری نے مجھے یہ کہا کہ بھائی جان آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت گھر کتنے بن رہے ہیں؟ کنکریٹ کنسٹرکشن کا جو مٹیریل ہے اس کا ریٹس دیکھیں آپ کہ لوہے کا ریٹ، سریے کا ریٹ اس وقت کہاں ہے، 300 کراس کر رہا ہے، 300 کے ٹچ ہو رہا ہے. سیمنٹ کی بوری جو ہے وہ 1500 کو ٹچ کر رہی ہے. ریت ہے وہ 7-8 ہزار روپے پہ پہنچ گئی ہے. اس کے بعد اینٹیں ہیں، ان کی ٹرالی جو ہے وہ 28,000 سے اب بڑھ کر 38,000 36,000 تک چلی گئی ہے. تو گھر تو بن ہی نہیں رہے. جب گھر نہیں بن رہے تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری اجرت کہاں سے بڑھے گی؟ اگر حکومت جہاں پر چیزیں کمی کر رہی ہے اشیاء خوردونوش میں، تو بھائی ہمارے لیے کمانے کے مواقع تو کم ہو گئے. ہم کوئی مؤثر پالیسی اپنائے، کوئی ایسی چیز لے کر آئے کہ اس میں تمام ریٹس جو ہیں وہ نیچے آئیں. یہ نہیں کہ آپ کچھ چیزوں کے ریٹ نیچے کر رہے ہیں تو کچھ اوپر کر رہے ہیں. اکانومی کو بیلنس کرنے کے لیے جہاں پر، اگر میں اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہوں کیونکہ، تو ہوتا یوں ہی ہے کہ کسی چیز کو کم کرنا پڑتا ہے مگر کسی چیز کو بڑھانا پڑتا ہے. آپ بڑھائیں یا کم کریں وہ ایک آپ کی اپنی اچھی پالیسی ہے، مگر دوسری جانب
آپ لوگوں کے لیے کمانے کے مواقع پیدا کریں. اب مثال کے طور پر آپ نے اس وقت اتنا زچ کر دیا عوام کو کہ اس وقت کاروبار سارے بند ہو چکے ہیں. ریئل اسٹیٹ کا کام سب سے بڑا کام تھا اس وقت ملتان جنوبی پنجاب میں, کیونکہ انڈسٹریل تو نہیں ہے اتنا. جنوبی پنجاب زیادہ تر تو یا تو چلے گا کھیت کے اوپر کیونکہ یہاں پہ فیلڈ زیادہ ہیں, یا پھر چلے گا یہ ریئل اسٹیٹ پر. تو اب ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ تو گیا بیٹھ. کیوں؟ کائبر ریٹ جو اوپر آ گیا. کائبر ریٹ جو ہے وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اللہ کر کے اب کم ہوا ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ دسمبر تک مزید کم ہو جائے گا اور یہ 15% تک چلا جائے گا. یہ جتنا کم آئے گا کائبر ریٹ اتنا ہی کاروباری مواقع جو ہے نا وہ نکلیں گے. تو حکومت کو نا یہ پالیسیاں اس وقت دیکھنی چاہیے تھی کہ جہاں پر چیزیں بڑھا رہی تھی نا تو وہاں پر کائبر ریٹ کو بھی مینٹین کرتی. اب چیزیں کم کر رہی ہے تو کائبر ریٹ کو بڑی سپیڈلی نے کم کرنا چاہیے تاکہ کمانے کے مواقع پیدا ہو, کیونکہ لوگوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں رکھنا شروع کیا ہوا. بینکوں سے باہر نکلے گا تو پتہ چلے گا. اب ایک نئی کرنسی کے نوٹس کی بات چیت چل رہی تھی, وہ بھی درمیان میں کھٹائی میں پڑ گئی کہ جی IMF نے منع کر دیا کہ جی آپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ آپ نیا کرنسی نوٹ چھاپ سکیں. تو اب اگر یہ چھاپتے تو بڑا پیسہ جو ہے لوگوں کا وہ باہر نکلنا تھا, اور لوگ جو ہے وہ جس طریقے سے ٹیکسز سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو. تو آپ ایک چیز یہ نوٹ کریں کہ لوگ ہمارے یہاں پر وہ اس طرح کے کام شروع کر دیے انہوں نے کہ ہم کسی طریقے سے نا اپنا فائدہ سوچ لیں. جب ہم اس چیز سے نکلیں گے نا باہر کے دنیا میں آپ آئے ہیں نا تو خدمت کے لیے آئے ہیں, اللہ پاک آٹومیٹکلی آپ کا فائدہ کرے گا. میں کبھی بھی آپ دیکھیں کہ میں الحمدللہ اس وقت ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں, اللہ پاک نے مجھے ایک نوکری اچھی دی ہوئی ہے, تو میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. اس کے عوض میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ اللہ پاک مجھے کیا کیا چیزوں سے نوازتے ہیں. نہیں, وہ تو ہمیشہ انسان کو جو ہے وہ اچھے کام کرتے بھی رہنا چاہیے. میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ آپ جتنا لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرتے ہیں آپ کے لیے اتنی آسانیاں تقسیم ہوتی بھی ہیں. اچھا, بہت سارے آپ ڈفرینٹ شہروں میں بھی جاتے ہو, پروگرام کرتے ہو سلمان, بتاؤ کہ کتنا آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پر باقی شہروں کے حالات بھی سیم اسی طرح کے ہیں. یہاں پر ہم یہاں پر جو اپنے اتنے سارے مسائل دیکھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہر شہر کے ہر علاقے کے مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں ہمارے ڈفرینٹ ہیں. ہم کسی اور جگہ جائیں گے تو آبویسلی ہمیں لگے گا کہ یار یہاں پر مسائل زیادہ ہیں, ہمارے ہاں تو اتنے نہیں ہیں. تو یہ ہر جگہ ہی دیکھنے میں آتا ہے. ہاں جی, پورا جنوبی پنجاب پھرتا ہوں میں, اور پورا جنوبی پنجاب کے اندر میں نے جتنے بھی شہر وزٹ کیے ہیں, کئی شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی بھی تمام سہولیات کے فقدان چل رہے ہیں. اور خاص طور پہ بڑے شہروں کی میں بات نہیں کروں گا, ان کی تحصیلوں کی بات کروں گا کہ تحصیلوں میں جب آپ جائیں نا تو آسما آپ کو تحصیلوں کے اندر وہی جاگیردارانہ نظام نظر آئے گا, پولیس کلچر وہی پرانا نظر آئے گا. چاہے وہ کوئی بھی حکومت تھی, چاہے اس سے پچھلی حکومت تھی وہ بھی فارغ, یہ حکومت وہ بھی فارغ. پولیس کلچر کو کوئی بھی ابھی تک تبدیل نہیں کر سکا. جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, اس کے کام ہوتے ہیں, اس کی FIRs بھی کٹتی ہیں, پولیس اس کے لیے جی حضوری بھی کرتی ہے. اب ایک نیا انیشیٹو لیا ہے اس حکومت نے کہ جی 15 کے اوپر آپ پرچہ دے دیں, مگر عوام جو ہے وہ بھی جو ہے وہ غلط پرچے کرانے پہ تلی ہوتی ہے. تو عوام کو بھی سوچنا چاہیے. اور میں ابھی ریسنٹلی جب میں گیا دنیا پور, تو لودرا کی تحصیل ہے یہ, میں وہاں پر میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے وہاں پر. ہمارے یہاں ملتان میں تو واسا علیحدہ ہے, ویسٹ مینجمنٹ علیحدہ ہے, کارپوریشن علیحدہ ہے, MDA علیحدہ. وہاں پر ساری چیزیں تحصیلوں کے اندر نا وہ میونسپل کارپوریشن دیکھ رہی تھی, تحصیل کارپوریشن جسے کہتے ہیں. تو اب میں دنیا پور جب گیا تو مجھے سب سے بڑی ایک اچھی بات یہ پتہ چلی کہ دنیا پور تحصیل رینکڈ 3rd اور 4th ان پاکستان ان لٹریسی. ہر چوتھا بچہ, ہر دوسرا بچہ وہاں پر پڑھتا ہے اور پاکستان کا نامور بچہ بنتا ہے. جتنی بڑی بڑی پوزیشنز ہیں یونیورسٹیز کی, ان میں 70% سے 80% سٹیک جو ہے وہ ان کا ہے, دنیا پور تحصیل کا. تو جب مجھے اس طرح کے انہوں نے ایگزامپلز میرے سامنے رکھی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنی بڑی لکھی تحصیل جو ہے اس میں چیزوں کا فقدان ہے کہ وہاں پر صفائی نہیں. اچھا, اس کے بعد میں کارپوریشن کے دفتر چلا گیا تو آسما وہاں پر دیکھنے کو یہ ملا کہ جس طریقے سے ایک مشینوں کا قبرستان,
ٹھیک ہے, اور وہاں پر مشینری جو تھی وہ موجود تھی, مگر کیا تھا, زنگالود ایک سائڈ پر لگی ہوئی, حکومتی پیسے کو پراپر طریقے سے نظر آ رہا تھا برباد کیا ہوا تھا. اچھا, پھر اسی کے اندر پرائیویٹ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی, پارکنگ سٹینڈ بنایا ہوا تھا. اب وہ کسی افسر کی گاڑی ہو سکتی ہے یا کسی کی بھی, بھائی آپ گورنمنٹ آفس کے اندر گورنمنٹ کی گاڑی تو پارک کر سکتے ہیں, آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی نہیں کر سکتے, یا کسی کی بھی پرائیویٹ گاڑی آپ وہاں پہ نہیں کھڑی کر سکتے. اگر آپ نے افسر بھی ہیں تو آپ اپنے گھر کھڑی کریں, اگر حکومت نے آپ کو جو ایک کوارٹر یا ایک گھر دیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ وہاں کھڑی کریں. اچھا, اسی کے ساتھ ہی وہاں پر دیکھنے کو ایک چیز یہ ملی کہ لائبریری, آپ کو پتا ہے کہ آج کل ختم ہو چکا ہے وہ کلچر, اسے پروموٹ کرنا چاہیے. کتابیں پڑھنے سے نا بہت زیادہ علم حاصل ہوتا ہے. تو ہم یہ ریلز وغیرہ تو دیکھتے ہیں, اگر یہ ریلز دیکھ کے نیا چھوڑ دیں اور ہم کتابوں کی طرف آ جائیں نا, تو ان ریلز سے کہیں زیادہ نالج جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ ریلز میں نا آپ کو آدھا نالج دیا جاتا ہے, اور آدھا نالج, آدھی علم جو ہے, آدھا علم وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا نا, آپ کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر آپ اسے نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں, پازیٹو بھی لے سکتے ہیں. آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اوپر درمیان میں لا کے چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد انسانی دماغ جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتا ہے اسے سوچنا, مگر وہ سوچتا کب ہے, جب اس کے آس پاس کا انوائرمنٹ کیسا ہوگا. اب میرا انوائرمنٹ مثال کے طور پر تھوڑا سا ٹینس چل رہا ہے, میں اس پوزیشن کو, اس سچویشن کو نا نیگیٹو لے جاؤں گا. اگر میرا انوائرمنٹ, میری پوزیشن اچھی چل رہی ہے تو میں اسے پازیٹو لوں گا, اچھا ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو وہاں پر لائبریری جو تھی اس کا حال بھی ایسا تھا, آسما کے تالا لگا ہوا تھا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. پھر وہاں پر بیچارے جو ایک غریب کوارٹر میں رہتے ہیں, جو کہ حفاظت کر رہے تھے کارپوریشن دفتر کی, تو آسما اس کوارٹر کی حالت ایسی تھی کہ چھت گری ہوئی تھی ایک کمرے کی, دیکھنے والا کوئی نہیں, اس دیواروں پہ کریکس تھے, کبھی بھی دیواریں گر سکتی تھی. اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ اندر صرف آپ کی حکومت کی مشینری کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ یہ حالت ہے. نا ہر جگہ ہم جب چھوٹے چھوٹے قصبے یا چھوٹی جگہ تحصیلوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں زیادہ سہولیات کا فقدان نظر آتا ہے. وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اچھا, اور پھر چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہمارے ہاں. اب خیر سوشل میڈیا جب سے آیا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکیں, بٹ ہمارے وہیں پہ بات آتی ہے کہ ہمارے حکمران, ہمارے جن کو ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں, جس جگہ پر موجود ہوتے ہیں, وہ ہمیں وہاں پہ خاموش دکھائی دیتے ہیں. آپ ابھی اسی ہی لے لیں آسما, آپ زیادہ دور نہ جائیں. آپ کے ملتان کی تحصیل ہے شجاع آباد, ابھی ریسنٹلی کا واقعہ دیکھیں آپ کہ 3-4 دن پہلے کا واقعہ تھا کہ کوئی پولیس کیس بنا, تو انہوں نے منٹ سے پہلے ایم ایل سی ریفر کر دیا جی نشتر لے جائیں. میں شجاع آباد گیا تو شجاع آباد کے اندر بھی مجھے یہی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ جی وہاں پر THQ تو بنا ہوا ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہاسپٹل ہوتا ہے. اب وہاں پر کیا سین ہے جی کہ وہاں پر بنیادی سہولیات کا فقدان, کیا کہ آپ کو اگر کوئی ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی ٹریٹ ہی نہیں کر سکتے. اگر خدا نخواستہ کوئی پریگننٹ لیڈی آ جاتی ہے, صرف ایک انجیکشن تک دے سکتے ہیں وہ. انہوں نے اسی وقت کیا کہنا ہے, آپ فوری طور پہ نکلے جی نشتر کے لیے, آپ فوری طور پہ نکلے. بھائی پھر تم اس ہاسپٹل کو کھولا کیوں ہوا ہے, بند کر دو. کس کام کا وہ ہاسپٹل کہ جب عوام کو انہیں کچھ دے سکتا. ظاہر سی بات ہے جہاں سہولیات نہیں ہوں گی, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہم کہتے ہیں نشتر کے اوپر برڈن زیادہ ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ جو دور دراز سے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہاں پر جو ہاسپٹلز بنائے جاتے ہیں وہاں پر ان کو وہ سہولیات, وہ میڈیسنز ہی نہیں ملتی. اس میں مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, جہاں ہم بات کرتے ہیں ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں, صحت کے, ہماری بیسک چیزیں ہی اتنی ڈسٹرب ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار بھی ہے, پریشان بھی ہے, اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگ آج تک ان چیزوں کو حل کرنے میں بھی جو ہے وہ ناکام نظر آتے ہیں. ہماری حکومت جو ہے وہ اس طریقے سے پراپر کام نہیں کر رہی. اس میں مزید بات کرتے ہیں, چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا بلال, ان سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. سبزیوں اور پھلوں کے آج کے بھاؤ کی بات کی جائے تو ملتان شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے. سرکاری نرخوں میں ایک بار پھر سے مزید اضافہ ہونے سے سبزی اور پھل جو ہے وہ غریب آدمی کی پہنچ سے اچھے خاصے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم قیمتوں کی بات کرتے ہیں تو قیمتوں میں اس وقت ادرک کا سرکاری نرخوں کے مطابق ریٹ جو ہے وہ تقریباً 500
70 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। तकरीबन सरकारी नरखों के मुताबिक 40 रुपये का इजाफा देखने में आया। इसी तरह लहसुन की कीमत में भी जो है वो सरकारी नरखों के मुताबिक इजाफा देखने में आया। तकरीबन 70 रुपये का जो है वो इजाफा देखने में आया। 450 रुपये से बढ़कर 520 रुपये फी किलो के हिसाब से सरकारी नरखों के मुताबिक मुकर्रर किया गया है। जबकि मार्केट में अदरक और लहसुन दोनों ने ही जो है वो 7 सेंचुरियाँ क्रॉस कर रखी हैं। इसी तरह अगर हम और दीगर बुनियादी सब्जियों की बात करते हैं, जिसमें इस वक्त जो है वो मार्केट में मटर 500 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि टिंडा 300 रुपये और करेला 200 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह और दीगर सब्जियों की बात कर ली जाए, जिसमें शिमला मिर्च 230 रुपये, भिंडी 180 और सब्ज धनिया 190 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। जबकि हर सब्जी में इस्तेमाल होने वाली हरी मिर्च, टमाटर और प्याज की बात करते हैं तो प्याज के सरकारी नरखों में जो है वो एक बार फिर से इजाफा देखने में है। तकरीबन 116 रुपये से बढ़कर 122 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो सरकारी नरखों के मुताबिक मुकर्रर किया गया है। तकरीबन 8 रुपये का इजाफा देखने में है। तो मार्केट में इस वक्त प्याज तकरीबन 220 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जबकि टमाटर की कीमत जो है वो 80 रुपये से बढ़कर 110 रुपये फी किलो के हिसाब से सरकारी नरखों के मुताबिक मुकर्रर की गई है। तो मार्केट में इस वक्त टमाटर 200 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। जबकि हरी मिर्च की कीमत में भी जो है वो इजाफा देखने में आया। हरी मिर्च भी मार्केट में इस वक्त 170 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। जबकि फलों की बात की जाए तो फलों की कीमतें भी जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर नजर आती हैं। इस वक्त फलों में पपीता सरकारी नरखों के मुताबिक तो 356 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में 400 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। जबकि अमरूद 250 रुपये और जापानी फल 300 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। और दीगर फलों की बात की जाए, जिसमें जो है वो इस वक्त शक्करी का सरकारी रेट तो तकरीबन 40 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में तकरीबन 50% इजाफे के साथ 80 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जबकि ग्रेप फ्रूट जो है तकरीबन 100 रुपये और मौसमी 120 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। जबकि और दीगर फलों में सेब इस वक्त 280 रुपये, अनार 400 और केला फी दर्जन के हिसाब से सरकारी नरखों के मुताबिक तो 110 रुपये से लेकर 118 रुपये फी दर्जन के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि मार्केट में केला इस वक्त तकरीबन 200 रुपये से लेकर 230 रुपये फी दर्जन के हिसाब से मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। एक तो सब्जियों और फलों की कीमतों में सरकारी नरखों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में आता है, और दूसरा दुकानदारों ने जो अपने मनमानी के रेट मुकर्रर किए हुए हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी के लिए सब्जी और फल खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जब हमारी शहरियों से बात होती है इसी हवाले से, तो शहरी आला हुकाम से और जिले इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी लाई जाए, ताकि हर गरीब आदमी सब्जी और फल खरीद कर सके। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। अच्छा, जिस तरह अभी हम सूरत हाल देख रहे थे कि सब्जियों और फल जो है उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि महंगाई है। महंगाई की वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब आपके घर का एक सिस्टम चलाने के लिए भी आपको अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ बिजली के बिल हैं, अच्छा गैस की बिलों में अब इजाफा है नज़र आता है, इवन कि हम वासा के बिल उठा के देख लें वहाँ पर भी मतलब इतने मसाइल हैं, सहूलियात नहीं है। मसाइल तो भाई जिंदगी का नाम ही मसाइल है। आप अगर आपको यहाँ पर सब्जी लेने खुद जाते हो सलमान, या नहीं ये दिमाग खुद नहीं लिया? नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के दौर से ही जो है वो हमारे मुलाजिम हैं, वो फिक्स किए हुए थे, वो जाकर लेकर आते थे। तो मुझे रेट्स का आइडिया होता है, और क्योंकि न्यूज़ में हूँ तो सामने रेट्स आते रहते हैं। मगर एक चीज़ ये देखी है मैंने कि लोग जो हैं वो बेचारे महंगी चीज़ों को ख़रीदने पर भी मजबूर क्यों होते हैं कि एक खुद साख्ता महंगाई भी कर दी जाती है। अब मैंने एक चीज़ ये नोट की कि आप चले जाएं इधर किसी देही इलाके में, तो आपको बजाय चीज सस्ती मिलने के उल्टा और महंगी मिलती है। मैं जब ये जामन का दौर चल रहा था, सीजन था जब, तो जामन लेने के लिए ना मैं चला गया था शुजाबाद, तो वहाँ पे प्रोग्राम कर रहा था। मैंने कहा चलो यार यहाँ से मैं वो जामन भी खरीद लेता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि शायद तहसील है, गाँव टाइप है, तो यहाँ पे जामन जरा मुझे सस्ता मिल जाएगा। मुझे वहां पर 350 रुपये रेट मिला, मुल्तान के अंदर 300 रुपये। मैं हैरान कि यार ये क्या चक्कर है। अच्छा, उसी तरीके से आम
یہاں پر اس وقت 160 روپے غالباً چل رہے تھے چونسا، وہاں پر 200 روپے، حالانکہ وہاں سے نکلتا ہے آم، وہاں کی پیداوار ہے شجاع آباد۔ ریٹ ڈفرینٹ ہے نا ہر جگہ کے، اب کسی علاقے میں چلے جائیں یا آپ کسی بھی ایسے، ابھی ہمارے جو یہاں پر جتنے بھی شہر میں بھی دیکھتے ہیں، شہر میں بھی بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ ڈفرینٹ ریٹس آپ کو نظر وہی تو بتا رہا ہوں، انتظامیہ کی نااہلی ہے نا یہ، انتظامیہ جو ہے وہ اس کے پرائس کنٹرول کمیٹی، ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ اب وہ ان کی تنخواہیں تو لے رہے ہیں، وہ تنخواہیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، مگر تنخواہوں کے ساتھ سین یہ دیکھ رہے ہیں کہ کام کوئی بھی نہیں کرتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ سلمان، آپ ہمارے ساتھ رہے اور بہت سارے ایشوز پر جو ہے وہ بات بھی کی۔ ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی پرویز اختر بات کر رہا ہوں لاڈ سے، آپ کا پروگرام دیکھا ہے، بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ جی بدنام سرکار بڑا اچھا پروگرام ہے، اس میں آپ آواز اٹھاتے ہیں جی شکریہ۔ جو بھی یعنی کہ جس کا بھی ایشوز ہوتا ہے، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو مچ آپ لوگوں کا چلیں اچھا، بہت شکریہ جی آپ کے اپریسیشن کا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ پروگرامز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آواز بن کر ہی آپ کے ایشوز کو سامنے لایا جا سکے، تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے کیا کیا ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے سلمان، آپ تو اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسما نورین۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد سجاد حیدر صاحب موجود ہیں، جو کہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ سیکنڈری اسکول اسپیشل ایجوکیشن فار بوائز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسری گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی ہنا نور، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سائن لینگویج ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو تھرڈ گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی نہال خان، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آج جو ہے انٹرنیشنل سائن لینگویج کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے حوالے سے اس کی ہسٹری جانیں گے، یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، کیونکہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ایک بہت اہم رول بھی پلے کرتے ہیں۔ ان بچوں کی اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے ان بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے یہ ملک کی ترقی میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کو کس طریقے سے جو ہے سہولیات ان کو ملنی چاہیے، کیا ان کو دشواریاں پیش آتی ہیں، کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹیچرز کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ جو ایکسپرٹ ہیں، جو ہمارے ہاں ان بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے کیا کیا مسائل ہیں، ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج ہم اپنے تمام چیزیں اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو سجاد صاحب سے جانیں گے۔ سجاد صاحب، آج یہ دن منایا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس دن کو جو منانے کا مقصد ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو شارٹ سا پیغام ہے کہ شمولیت بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، وہ پرسن ود ڈیفنس جو ہیں ان کو شامل رکھنا چاہیے اپنے ساتھ۔ اسے ہم انکلوسیوٹی کہتے ہیں کہ شمولیت جتنی بڑھائیں گے ہم معاشرے میں اتنا ہی ان کا رول زیادہ مؤثر ہوگا، زیادہ افیکٹو ہوں گے۔ اور رہی بات آپ کی ہسٹری کی، تو یہ بڑی دلچسپ ہسٹری ہے، یہ 400 سال پرانی ہسٹری ہے اور میں آپ کو بتاؤں ایک کہانی ہے، زبردست کہانی ہے اور میں کہتا ہوں کہ فرمائی بھی جا سکتی ہے اس کو نا۔ ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ امریکن کانٹیکسٹ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یو ایس کے کانٹیکسٹ سے، کہ وہ جو پیریڈ ہے 200-300 سال پہلے کا، وہ ہے نوآبادیاتی نظام دنیا میں، پوری دنیا میں جو ہے کچھ پاورز جو ہیں ان کی حکومت ہے اور ان کی جو ترجیح ہے وہ ہے کہ فٹ اور انفٹ پاپولیشن کو سیپریٹ کیا جائے، اور جو ہے چونکہ انہیں فٹ لوگ چاہیے تھے اپنی حکومت چلانے کے لیے، تو انہوں نے جو انفٹ یعنی جسے کہتے ہیں سو کالڈ، ان کے خیال میں اس وقت کہ ایسے اسائلمس بنائے جائیں، ایسے اسکول بنائے جائیں جہاں پہ ان کی
ان کو ہم ڈیفنس کے ساتھ, بہراپن کے ساتھ جو بچے ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو تعلیم دیں. اچھا, جب یہ اکٹھے ہو گئے دنیا میں, مطلب اس کانٹیکسٹ میں, امریکن کانٹیکسٹ میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے, تو اکٹھے ہونے سے کمیونیکیشن بڑھی اور سائن لینگویج آٹومیٹکلی وجود میں آ گئی. اور یعنی اس کے ساتھ جیسے ہی کچھ پیریڈ گزرا تو احساس ہوا کہ یہ ڈیف کلچر وجود میں آ رہا ہے, اور یہ اتنا انٹرنیشنل ہے, اتنی یہ مطلب یونیورسل ہے کہ ایشیا میں بیٹھا ہوا بندہ بغیر کسی لینگویج کورس کے ڈیفنس کے ساتھ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ڈیف پرسن کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو یہ کمال ہو گیا. اچھا, اس میں بڑے مزے کی بات میں بتاتا ہوں کہ اس میں انہیں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا ہے, انہوں نے چاہا کہ اس کو توڑا جائے, اور انہوں نے اس میں اورلزم کی اپروچ, یعنی فلسفی میں اورلزم کی اپروچ کہ انہیں بولنا سکھایا جائے, یعنی جسے اسپیچ تھراپی کہتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ایک کلچر وجود میں آ چکا تھا, ایک ایسوسیشن, ایک مضبوط جو ہے. تو انہوں نے ریزسٹ کیا کہ یہ جو ہے ہم جو ہے, یعنی یہ ہمارے رائٹ, یہ میں بات کر رہا ہوں آتے بات 1870s تک آ گئی, 1870 تک بات آ گئی کہ انہوں نے ریزسٹ کیا کہ بالکل بھی ہمارے کلچر کو نہ چڑھا جائے اور نہ اس کو. اچھا, اس رویے کو پھر کیا کہا گیا کہ ان کی لینگویج کو انٹرپٹ کرنے کا مطلب یہ تھا, آپ نے پڑھا ہوا فلسفی میں یوجینکس کا کنسیپٹ. یوجینکس یعنی اسے ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو لیو از اونلی فار فٹ پاپولیشن. تو اگر یہ, یعنی اسی ایک اور انداز میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسے نارملٹی کی اپروچ بھی فلسفی میں کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ کو نارمل اسٹینڈرڈ پہ آنا ہوگا, عام لینگویج بولنی ہوگی. تو اچھا, اس کے کانٹینٹ میں ریہیبلیٹیشن ہے اور دوسری چیزیں ہیں, وہ ساری چیزیں. لیکن اس کے بعد جب یہ سورج ڈھلتا دکھائی دیا, نوآبادیاتی نظام کا, ہیومن رائٹس کی اپروچ پروان چڑھی, اور 1948 میں ہمارا جو ہیومن رائٹس کے چارٹر ہے, اس کے بعد ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ کسی کی لینگویج کو بالکل بھی ہم نے نہیں چھیڑنا. اور ہم دوبارہ پھر یعنی یہاں تک پہنچ گئے کہ 2006 میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ آیا UN کا, UNCRPD, یعنی جو کہتا ہے کہ ایک باقاعدہ لینگویج ہے, سائن لینگویج ایک باقاعدہ لینگویج ہے, اور بجائے ہمیں اپنی زبان ان کو سکھانے کی, اگر ہم انہیں ایک واقعی سوسائٹی کا فرد مانتے ہیں تو ہمیں اداروں کو اور سرکار کو اور پرائیویٹ سیکٹر, ہر سیکٹر کو سائن لینگویج ان کی زبان سیکھنی پڑے گی. اچھا, یہ ہم نے بحث اسٹیٹ 2009 میں سے سائن کیا, ریکٹیفائی کیا, ڈاکومنٹ ہے یہ 2006 کا. تو پھر کہانی یہ ہے کہ چونکہ پاکستان بھی, ہم بھی ایک زبردست نیشن ہیں, ہم بھی, تو ہمیں بھی بات سمجھ آنا شروع ہوئی, اور 2018 سے ہم نے اس دن کو چنا انٹرنیشنل ڈے آف سائن لینگویج, جو ورلڈ ڈیف ایسوسیشن کی کریشن کی ڈیٹ تھی 1951 کی ڈیٹ, 23 سپٹمبر. اس ڈیٹ کو ہم نے یہ سلیکٹ کیا کہ ہم نے اس ڈیٹ کو, یعنی ڈیٹ تو ہے 1951 کی, لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا انٹرنیشنلی کہ جب سے ہمیں اویئرنیس آئی ہے تب سے ہی ہم نے سائن لینگویج کا ڈے منانا ہے, اور اب ہم نے سیکھنی ہے, یعنی بحیثیت عام
شہری نارمل جسے ہم سو کارڈ نارمل کہتے ہیں، ہم نے سائن لینگویج سیکھنی ہے، بجائے اس کی کہ ان کو ہم اپنی زبان سکھائیں اور پھر کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں، تو یہ بڑا ڈیموکریٹک بڑا خوبصورت جیسچر ہے. یہ تھی اس کی پوری 300 سالہ کہانی. تو مزید آپ سے بات جی ضرور، بالکل. جی ہینا سے بھی جانتے ہیں. ہینا، آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ تو ان بچوں کو پڑھا بھی رہی ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں سائن لینگویج، کیا کہیں گی؟ یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا انہوں نے کہ یہ ان کا ورڈ ڈے بنایا جا رہا ہے سائن لینگویج کا. بہت اچھا. ان بچوں کو اس حوالے سے سب جانیں گے کہ ہاں بھائی ان بچوں کے لیے کیا ہے، کہ دیکھیں کہ ان کا ایک ڈے مخصوص کر دیا گیا ہے. سر نے بہت اچھے اس کی آپ کو جس طرح ہسٹری بتائی، بہت ہی زبردست ہے. اور یہ ڈیسیژن ان کا کہ ان کا ڈے اسپیسیفک ہے سائن لینگویج کے. دیکھیے باقی ڈسیبلٹی کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کے ڈے فکس کیے گئے ہوئے ہیں کہ ورلڈ انٹرنیشنل لیول پہ یہ منائے جاتے ہیں، ان کے فنکشنز ہوتے ہیں باقاعدہ، ان کے ڈے منائے جاتے ہیں. تو ان بچوں کے حوالے سے بھی یہ بچے بظاہر وہی بات ہے کہ بظاہر یہ بالکل نارمل ہیں. ان کو ایک دم کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈسیبل ہیں. اب جیسے ہمارے یہ اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان کے ساتھ ابھی باہر میں نے دیکھا کہ ایک ان سے کہہ رہے او السلام علیکم، کیا حال ہے آپ، ٹھیک ہے. تو پھر جب ان کو بتایا کہ یہ ڈیف ہیں، تو وہ اب ان کو نہیں، یہ بھی آگے سے ظاہر رسپونڈ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ سن نہیں پا رہے تھے. سن نہیں پا رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کس طریقے سے رسپانس کرے گا. وہ بھی مجھے ہوا یعنی کہ واقعی ہماری گورنمنٹ کو بھی اور ہمارے اداروں میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے. ایون لوکل لیول پہ بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ان بچوں کو سکھانے کے لیے مختلف پروگرامز ہوں ان کو سکھانے کے لیے کہ ان بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. تو اچھا، جس طریقے سے ابھی یہ سن نہیں سکتا، اگر میں اس سے بات کروں تو یہ ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے میری باتوں کو رسپونڈ نہیں کرے گا جس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس سے پوچھیں گے کیسے ہو اور اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں، تو کس طریقے سے یہ بات کرے گا ہینا؟ ہاں، جیسے ہم ان سے پوچھیں گے، فرسٹ آف آل تو ہم سلام سے بات کریں گے. سب سے پہلے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بتانا چاہوں بات. بچے ایکسپریشنز نوٹ کرتے ہیں. یہ ان کی آبزرویشن پاورز بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ ایکسپریشنز آپ کے نوٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی غصے والی بات کرنا چاہ رہی ہیں، یا یہ مجھ سے حال چال پوچھنا چاہ رہی ہیں، یا یہ خوش مزاج ہے میرے ساتھ، کیا ہے. ان کا آپ کے ایکسپریشن سے پتہ چل جائے گا انہیں کہ یہ کس قسم کی بات. پھر وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں. لائک سے اگر ہم ان سے پوچھیں، السلام علیکم، کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ السلام علیکم، آپ، ہاں یہ میں ٹھیک ہوں. اچھا، یس میں ٹھیک ہوں. ہاں اچھا. اور یہ کیا بول رہا ہے؟ کہ میں 8th کلاس میں ہوں. اچھا. اور گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، وہ ظاہر سی بات ہے ہم تو اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم میتھڈ ایکسپرٹ نہیں ہیں. تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ پیرنٹس، کیونکہ پیرنٹس زیادہ کلوز ہوتے ہیں بچے کی، تو وہ بچے کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہے. تو یا پھر آپ کا ایک ٹیچر ہوتا ہے جو آپ کو 24 آورز میں سمجھتی ہوں آپ کے ساتھ اس طریقے سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے کہ آپ وہ بچہ جو ہے آپ اس کی لینگویج سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ کی ایسے ہی ہے نا. اچھا، اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں اسپیشلی ہمارے ہاں، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک حد تک کام کر رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں سہولیات کا فقدان بھی نظر آتا ہے. کیا کیا چیلنجز ہیں، کیا کیا ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے ہمیں ان بچوں کے حوالے سے؟ ان بچوں کے حوالے سے، اسپیشل بچوں کے حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیرنٹس انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. پیرنٹس اپنی ان بچے اپنی نیڈس کے لیے ان سے جو بات کرتے ہیں وہ تو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن پراپر ہماری سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے بچے کو اور ایجوکیشن لیول اس کے میں آنے کے لیے اور اسکولنگ کے لیے ان کے لیے پیرنٹس جو ہیں وہ کوپریٹ نہیں کرتے. اسپیشلی جب ان کو ہم نے باہر نکلتے ہیں بچے، تو ہماری سوسائٹی بھی ان کو نہیں سمجھ پا رہی ہوتی، اور جب وہ باتیں گھر آ کے بتا رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ پیرنٹس بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. سب سے پہلے تو یہ چیلنج کہ اچھا، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں ناظرین. ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम जान रहे थे कि किस तरीके से चैलेंजेस हैं और क्या क्या जो है इस टाइम हमें मसाइल हैं। एग्जैक्टली। एक तो पेरेंट्स का आपने बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि पेरेंट्स भी सम टाइम जो है वो बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे बच्चों को। दूसरा ये मैंने यहाँ देखा है कि बच्चे पेरेंट्स मतलब हमारे इनके घर से ही ये चीज़ शुरू हो जाती है कि इनके पेरेंट्स जो हैं इनको नॉर्मल बच्चों से अलग समझना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर इनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, उस तरह ही ट्रीट किया जाए तो ये शायद बहुत घर से ही बहुत कॉन्फिडेंट होके निकले। ठीक है। देन सोसाइटी, और उसके बाद जब इनकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, स्कूलिंग में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब पेरेंट्स के हवाले से ही, क्योंकि हमारा होता है कि स्कूल, बच्चा एंड पेरेंट्स, तो जब पेरेंट्स ही कोऑपरेट नहीं करते तो उसमें सफर जो है वो सारा बच्चा कर रहा होता है, और हमारे लिए उनको कन्विंस करना, उनको इस लेवल पे लेके आना कि किस तरह वो बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट करवाएं, बहुत मुश्किल होता है। वो मतलब देखा है बहुत सारे यहाँ जो है उनमें कमी है कि उन बहुत गुर्बत है। सबसे पहले तो ये बात, हमारे पास अब मोस्टली बच्चे जो हैं तकरीबन 70% हमारे पास स्टूडेंट इस तरह के हैं, यानी अगर मैं अपने स्कूल के हवाले से भी बात करूं तो ऐसे हैं जो पैराफीस से आते हैं। मुल्तान के बहुत सारे गांव हैं जहां से बच्चे आते हैं, तो वो उनके साथ वो कहते हैं हाँ ठीक है बस स्पेशल बच्चा है इसको साइड पे कर दो, हाँ भाई गूंगा बहरा बच्चा है इसको साइड पे कर दो। मतलब उसको वो चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती, और हम लोगों के टीचर्स के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं इन बच्चों को सिखाना। तो वो तो हमने सिखा दिया, फिर इसके बाद घर जाके वो हमारे पास तो 6 आवर होता है बच्चा, लेकिन जब घर जाके वो बता रहा होता है कि मैं ये पढ़ के आया हूँ या ये मैंने काम किया है या इसको मुझसे, मतलब वो उनको बता रहा होता है तो वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे होते, सुनना भी नहीं समझ ही नहीं पा रहे होते बच्चे, वाकई सुनना गवारा नहीं करते, क्योंकि इन बच्चों को एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है जो वो इन्हें घर से ही मिले तो वो बहुत बेहतर होता है इनके लिए ना। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूंगा कि बच्चे को अपना खूबसूरत बचपन चाहिए होता है। अच्छा, मैं जब देखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं जो पेरिफेरी से दूर दराज इलाकों से आते हैं, हमारी बस गाड़ी लेके यानी बसेस लेकर आती हैं, तो जो पहला बच्चा उसमें बिठाना पड़ता है मजबूरन वो 6 बजे के आसपास, सुबह 6 बजे। तो क्योंकि मतलब नेचुरली ये आबादी, ये पॉपुलेशन, ये लोग स्कैटर्ड हैं घर दूर। आम बच्चे का तो विदिन 1 किलोमीटर घर होता है और वो फौरन से पहुंचता है और फौरन घर। अब जो बच्चा पहले पिक हुआ है वो लास्ट में ड्रॉप नेचुरली हुआ, तो अब उसका यानी इतना ट्रैवल करने के बाद उसका जो खेल का टाइम है, वो जो बचपन है उसका, वो मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरह की यानी अदम मसावत कह लें इसको, कि मतलब हमने यानी पूरी कोशिश से यानी एक बहुत महंगी गाड़ी खरीद कर और हमला उस पर डिप्लॉय किया, लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है, लेकिन इस पे भी काम ज़ाहिर हो सकता है। इसका जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट वे आउट है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, कि उसके जो घर के पास हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे छोटा सा पोर्शन भी होना चाहिए। मतलब ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशली, जाहिर सी बात है तालीम तो हम कहते हैं ना कि हमने आम करनी है, तो तालीम आसान कैसे करनी है वो इसी तरीके से हो सकती है कि इन बच्चों को, स्पेशल बच्चों को भी आप उसी तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से आप एक नॉर्मल बच्चे को ट्रीट करते हैं। और इंक्लूसिव, जैसे सर इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे दोनों एक ही जगह पे पढ़ते हैं। उनके लिए बस स्पेशल एक ट्रेनर होता है या उनका पढ़ा रहा है, उसके साथ एक ट्रेनर भी इस तरीके से कि होना चाहिए जो इनकी साइन लैंग्वेज में इनको समझा सके, बता सके और पढ़ा सके। अच्छा, इसमें भी मैं ऐड करूंगा कि हमने चूंकि स्पेशलिटी और स्पेशलिटी डेवलप कर ली है, लेकिन बाहर के कॉन्टेक्स्ट मैंने देखे हैं कि वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि अगर उसकी क्लास में कोई डेफ बच्चा है तो उसकी लैंग्वेज सीखना किसी और ने तो नहीं सीखनी,
اس نے ہی سیکھنی ہے اور اس کا کام ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ سیٹ اپ میں اسپیشلائزیشن سی آ گئی ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی رکاوٹ، میں بڑا محفوظ ہو کے بولتا ہوں کہ رکاوٹ ضرور ہے اس سے. مثلا جیسے دوسری تعلیمی ٹیکنیکس ہیں ویسے ہی بریل ہے، ویسی سائن لینگویج ہے اور ویسی اسے سیکھا جا سکتا ہے تھوڑی سی محنت سے. تو لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ لو فار دا چائلڈ، اس کے بغیر بہت سارے کام ہو نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں یہ بڑا ضروری ہے. اور ہم کہتے ہیں نا تھوڑی ہم ریالٹی کو نا ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں اب کتنے بچے اتنے ہیں، اگر ہم بات کریں کہ کتنے 90 لاکھ سے زیادہ میرے خیال میں افراد ہوں گے جو قوت جو ہے گویائیت سے محروم ہوتے ہیں. سماعت ان کی جو ہے وہ نہیں سن نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ دیکھ نہیں سکتے. تو ہمارے ہاں کتنے بچے ہیں جو معذور ہیں. اچھا کچھ بیماری کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں، کچھ ایکسیڈنٹ کی کسی حادثے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو بہت زیادہ، ہم اگر دیہی علاقوں میں جائیں تو وہاں تو بچوں کی بہت ساری ایسی تعداد نظر آتی ہے. کچھ ایسی، کیونکہ ہمارے پروگرام میں بھی لوگ آتے رہتے ہیں اس حوالے سے، کچھ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں، جو اسکول سے بھی آتے ہیں، جو اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ بچوں کے بہت سارے مسائل ہیں. وہاں ہمارے ہاں چیزوں کو بہتری کی طرف لانے کی بڑی ضرورت ہے. اچھا جیسے ابھی ہم تھوڑا سا بچے سے بھی بات کریں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ زیادہ اس کو ایکسپلین بھی ساتھ ساتھ کرتی جائیں گی. ابھی جیسے اس کو پڑھائی کے حوالے سے کیا اس سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کو کیا پڑھائی میں کیا دشواری کوئی مشکل پیش آتی ہے، یا ٹیچرز کے سہاں کا جو اس کا لائزون ہے وہ کیسا ہے؟ ہاں اچھا، کیونکہ بچہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی، کیونکہ ہم تو سن نہیں سکتا لہٰذا. اچھا آپ ہی نا آپ ذرا اونچا بول سکتی ہیں تاکہ وہ سارے لوگ بھی سنیں. یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ سے کوشچن کہ آپ کے پڑھتے جو ہیں اور پڑھنا اور لکھنے میں آپ کو مشکلات تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے؟ تھوڑی سی مشکلات ہیں اور تھوڑا سا میں خود بھی سمجھنے میں. ایکچولی ان کے ساتھ میں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. ان کے کانسیپٹس ہم کلیئر کروا دیتے ہیں، لیکن جب یہ سینٹینس لیول پہ آتے ہیں بچے، یا ان سے کہیں ہم کہ آپ کو یہ ہم لوگ کوئی ایکسٹرا ٹاپک دے دیتے ہیں اس کے آپ اوپر خود لکھیں، تو ان کو جب تک ان کو کانسیپٹ نہیں دیا جاتا یہ بچے نہیں لکھ پاتے. تو ایک دم انہیں ہم کوئی ٹاپک دیں تو انہیں نہیں پتا چلتا. اس لیے انہیں کافی اس حوالے سے بہت مشکلات. ٹھیک ہے، تو بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ سوال ہے جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو کیا بنو گے؟ کمپیوٹر پہ کام. اچھا صحیح، باقی قسمت ہے. اچھا باقی قسمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان بچوں میں سمجھتی ہوں ایکسٹرا پاور اور ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز سے محروم کر رہا ہوتا ہے تو چاہے وہ سننے کی ہو، چاہے وہ بولنے کی صلاحیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اور بہت سی صلاحیتیں دے دیتا ہے جس سے وہ اپنے کام جو ہے وہ بڑے اچھے سے کر لیتے ہیں. بڑے ذہین ہوتے ہیں ایسے بچے، بڑے انٹیلیجنٹ. ایک سینس جو ہوتی ہے وہ ان کی بہت زیادہ شارپ ہوتی ہے، جیسے ان کی آبزرویشن بہت اچھی ہے. اور اسی طرح جیسے بلائنڈ ہوتے ہیں ان کی قوت سماعت بہت اچھی ہوتی ہے، تو ان کی آبزرویشن پاور بہت اچھی ہوتی ہے. تو کس طرح کا یہ بچہ شرارتی ہے یا پڑھاکو ہے؟ جب چھوٹا تھا کہ کیسا ہے یہ، اچھا ہے یا نہیں. جب چھوٹے تھے تو بہت زیادہ شرارتیں تھوڑی نہیں بہت کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ یہ بہت بہتر ہو گیا ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے اگر سہولیات جس طرح سے کمپیوٹر پہ سکلز کے حوالے سے آپ بات کریں گے، سر آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں تو سکلز کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے ایسے بچوں کے لیے؟ جی ہمارے پاس 3 ورک شاپس ہیں. ٹھیک ہے. آٹو ورک شاپ ہے، کمپیوٹر کی اسکل کی لیب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ووڈ ورک ہے، اور
इलेक्ट्रिक वर्क है, ठीक है। तो उस पे हम काम करते हैं। और रिसेंटली हमारे महकमे ने एक जॉब फेयर, अभी मैं परसों आया हूँ, एक जॉब फेयर लाहौर में हमने, हमारा एक इदारा है हमजा फाउंडेशन लाहौर में, ठीक है। तो उनके वेन्यू पे 18 कंपनियों को हमने बुलाया वहाँ पे, और हमने तमाम पंजाब से जो स्किल्ड बच्चे हैं उनको जमा किया, और एक फेयर हमने जो है ना वो मुनक़िद किया वहाँ पे कि आइए देखिए हमारे बच्चे क्या करते हैं, और ये आपके प्रॉफिट में कैसे कैसे अच्छा सर, ये डिटेल से डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जी। हमने जॉब फेयर मुनक़िद किया, और इससे जुड़ी हुई जो बात है वो ये है कि पूरे पंजाब में गुज़िश्ता 5 सालों से जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारे महकमे की जिम्मेदारी भी नहीं है, उसके लिए एक अलग महकमा है, वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यानी डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं उनकी लीगल आइडेंटिटी उन्हें बनवा के देना, लीगल आइडेंटिटी कि वो लीगली डिसेबिलिटी के साथ हैं, और उसकी जो सहूलियात हैं, जो रियायत हैं, जो मरायात हैं, उसके हकदार हैं। तो हमारे महकमे ने गुज़िश्ता 5 सालों में एक कोलैबोरेटर का काम किया है, एक माउमन ऑर्गेनाइजेशन का हमने काम किया है, और हमारे टीचर्स ने बड़ा ज़बरदस्त के वो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है वो हमने की। अच्छा, जॉब फेयर में वो ऐसे था कि हमने 18 कंपनी बुलवाई। सेक्रेटरी साहिबा, हमारी सेक्रेटरी साहिबा साइमा सईद साहिबा जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करती हैं कि ये बच्चे बताएं हमें, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं और क्या फ्यूचर है इनका, बार बार हमसे पूछा जाता है। तो जॉब फेयर के बाद हमने 18 कंपनी बुलाई, और उन्होंने दिखाया कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इन्होंने मतलब बेशुमार स्किल्स सीखी हैं स्कूल छोड़ने के बाद। और एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो असल मकसद है, जो जिस तरह हमारा मशहूर, अच्छा ऐसे है डिसेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट भी दुनिया में काम होता है, और डिसेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट सेल की जाती है, यानी बेची जाती है। यानी हम वो कंपनीज क्या करती हैं कि वो बताती हैं कि हम आपको ऐसा एम्प्लॉय देंगे जो मुसलसल आपके काम पे फोकस करेगा, जिसकी मूवमेंट भी नहीं है, जिसके यार दोस्त भी नहीं आते, जिसे टेलीफोन भी नहीं आते। तो यानी जो इंतहाई नेगेटिव चीज़ें हैं उनको पॉजिटिवली सेल किया जाता है, और हाजिरीन को, एम्प्लॉयर्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि देखिए ये कितने अच्छे मुलाजिम हैं। तो अब ये हमने भी शुरू किया है काम इंशाल्लाह, और ग्रेजुअली हम इसको बढ़ाते जाएंगे कंपनीज को। जो मेरी बातचीत हुई लाहौर में, खुद गया था डिवीजन से पूरे हम तमाम बच्चे लेके, तो हमारी बात हुई हायर अप से, उन्होंने कहा कि इसे चलाते रहेंगे इंशाल्लाह, एम्प्लॉयमेंट पे काम। ठीक हो गया। अच्छा, ये ना इस साइन लैंग्वेजेस की तो टाइप्स भी थोड़ा जानना चाहूंगी, कितनी टाइप्स होती हैं और इनको सिखाने का क्या तरीक़ेकार है, इतना टाइम लग जाता है। जाहिर सी बात है थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग इंटरेस्ट देते हैं, जो पढ़ाना जानते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो कर जाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे? सबसे पहले तो जैसे हिस्ट्री में ही है हमारी कि ये अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ सारा, तो ASL अमेरिकन साइन लैंग्वेज स्टार्ट हुई, उसके बाद BSL ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, और अब हमारे पाकिस्तान में PSL है, पाकिस्तान साइन लैंग्वेज, और उसके थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, ये तो जब एक आपका जैसे वो था क्वेश्चन। इसके अलावा जैसे इन बच्चों को हम लोग कैसे सिखा सकते हैं, हम लोग बेसिक से, जैसे एक लैंग्वेज होती है ना, ये भी एक प्रॉपर एक लैंग्वेज है। हम कोई भी जबान, लाइक से हम इंग्लिश सीखते हैं या हम उर्दू सीखते हैं, हम अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ भी साइन लैंग्वेज भी ज़ाहिर एक लैंग्वेज है, और उसको भी हम अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, यानी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कम्युनिकेशन लेवल तक लेके आते हैं। और
लिटरेरी लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चों को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि जैसे उनकी बुकिश लैंग्वेज जो है हम उनको वो उस लेवल तक ले जाते हैं कि वो बुक्स को अपने आराम से रीड आउट कर सकें। सही। अदरवाइज वो वैसे जनरल कम्युनिकेशन तो वो कर लेते हैं, लेकिन उनको बाकायदा बुकिश लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट करने में अपनी लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज में वो सिखाना थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हम लेके जाते हैं, इनको बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं। सही है। तो ये सही बात है, चैलेंजेस हैं, फिर मसाइल भी हैं, और हमारे हम बच्चों को स्पेशली इस तरह लेकर चलना, बच्चे तंग करते हैं आपको? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको बताऊं मजे की बात कि ये मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं ये KG2 से हैं। यानी लाइक वो बहुत छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे मेरे पास, और वाकई उस वक्त तो बहुत सारे उनको एडजस्ट करना और सब बच्चों को अपने साथ एडजस्ट करना, और सब एक अलग अलग माहौल से आए हुए होते हैं, और उनकी एज भी इस तरह की होती है कि फुल बस शरारतों वाली, उनको अपने साथ एफिलिएशन करना, उनके साथ दोस्ती करना। अब स्टार्ट हम लोग सबसे पहले दोस्ती से ही लेते हैं इनके साथ कि हमारी किसी तरह इनको हो कि और इनको एक और बड़ा होता है कि हमारी क्या ये कोई हमारी दुश्मन तो नहीं है, यानी प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा होता है कि नहीं भाई हम तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, सही, हम दोस्त हैं आपके। उसकी वजूहात हैं कि क्यों फील करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मेरी टीचर अभी डेफनेस के साथ उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था AC कोच में 35 किलोमीटर का डेली। तो मैंने नोट किया कि वो जब भी छुट्टी के वक्त जाने लगती तो मुझसे कहती कि ये 1000 के चेंज देखिए। तो मैंने पूछा ये क्या मैटर है, तो कहती हैं कि मैं चूँकि बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो जो कंडक्टर है वो बकाया नहीं देते मुझे, और मैं बता भी नहीं सकती कि मेरा जो है वो इतना नुकसान हो रहा है, तो कौन सुनेगा मेरी, तो आप तो सुनते हैं। तो ये मेरी अपील है कि बराह करम इस लम्हे ने एक जो रखा है एक मसला है जो भी है, इससे ऐसे लोगों को फायदा ना उठाए। हमारे यहाँ वाकई ये हमारा मुआशरा बड़ा तल्ख है, और यहाँ हमारे रवैये बड़े तल्ख हैं, तो हमारे रवैयों को बेहतर करने की बड़ी अच्छा जरूरत है कि हम अक्सर ऐसे लोग नजर आ जाए ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि सारे एक जैसे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप उनको बहुत स्पेशल ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी शामिल होते हैं जो उनसे फायदा उठा जाते हैं। बहुत ज्यादा लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रॉड बहुत आम है और धोखाबाजी बहुत आम है, तो लोग इस तरह की हरकतें करते हुए शायद खौफ खुदा भी नहीं होता तो वो कर जाते हैं। हमारे यहाँ कितने ऐसे घरों में देखने में आता है जो खवातीन बेचारी जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती या माजूर हैं, तो हमारे कितनी जायदादों के रोले आ जाते हैं बीच में, और उनसे उनका हक छीन लिया जाता है, और उनको पता नहीं होता कि उन्होंने किस तरीके से अपना हक लेना है या वो किस तरह से राइट। तो बहुत कुछ हमारे मुआशरे में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमारे जो लोग होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं, जिनको अल्लाह की तरफ से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की तरफ से होती हैं, लेकिन लोग जो है वो इस चीज़ का कहते हैं कि ना उनको फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हो। हालांकि इतने प्यारे बच्चे होते हैं ना, मैं समझती हूँ हम लोग का मैं एक हर एक स्पेशल टीचर को या स्पेशल एक्सपर्ट को ये पता होना चाहिए कि ये बच्चे, बल्कि हमें तो समझती हूँ पूरे माशरे को पता होना चाहिए कि ये बच्चे कितने मासूम हैं और इनको इसी तरह ही डील करना चाहिए। मुझे इन बच्चों से बहुत मोहब्बत है, इनकी लैंग्वेज। और एक और बात, हम जब तक इन बच्चों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे इनकी लैंग्वेज को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम अगर इन्हें कहेंगे कि नहीं भाई ये हमारे जैसे नहीं है, हम अब स्कूल में हमारे तो बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का माहौल है कि हमारे पास जो टीचर हैं वो भी 2 टीचर्स हैं हमारे, वो डेफ हैं। अच्छा। और हम नॉर्मल टीचर्स भी जब बात कर रहे होते हैं तो साथ साथ साइन कर रहे होते हैं। सही। और हम इसलिए साइन कर रहे होते हैं कि ये समझ सके और बोरियत फील ना करेंगे। ये लोग तो अपनी बातें कर रहे हैं और हम इग्नोर हो रहे हैं। सही।
तो बड़ा ये इस तरह का चीज़ें। एक होना चाहिए। तो अभी टोटल कितने एक्सपर्ट्स आप लोग अटैच हैं? थोड़ा आप क्या चाहते हैं, स्टेट के हवाले से क्या डिमांड्स हैं आपकी, थोड़ा इस हवाले से भी बताइएगा। जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। स्टेट के हवाले से मैं कहता हूँ कि इस डोमेन को एक्सपेंड किया जाए। स्पेशल एजुकेशन की जो डोमेन है, मज़ीद बहुत सारी पॉपुलेशन है डिसेबिलिटी के साथ या डेफनेस के साथ, जो यानी जो हमारी सहूलियात को, हमारे इतने बड़े काम से फ़ायदा नहीं उठा रही। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी तब्दीली करके इसे एक्सपेंड करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा मतलब मास्टर वही होता है जो अपने पीछे रह जाने वालों को भी ऐसे साथ में लेके चले। तो इंशाल्लाह हमारा सबका मकसद यही है कि हम तमाम लोग मिलके आगे बढ़ें। हाँ। और मिलके चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। हिना, आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब आप क्या समझती हैं? जाहिर सी बात है, बच्चों की सहूलियात को लेकर, टीचर्स के हवाले से भी, इन तमाम चैलेंजेस को लेकर किस तरीके से जो है वो स्टेट इसको फ़रोग़ दे सकती है, बच्चों को साथ लेके चल सकती है? सबसे पहले तो हमें इन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए कि हमें ये मेंटली तौर पे हम लोग इन बच्चों को अडॉप्ट करें कि हमारे साथ ही हैं, ये अलग से एक नहीं है। जब तक हम ये नहीं अपने जहन में बात बिठाएंगे तब तक हम इन बच्चों को साथ लेके नहीं चल सकते। दूसरी बात ये कि हमें सब सोसाइटी में भी कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज या ऐसे कोई प्लान होना चाहिए, ऐसा कोई प्लान होना चाहिए जिसमें सभी को ही इन कम्युनिकेशन इनके साथ कर सकें। अच्छा, तो इसमें बात करते हैं डिटेल से। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम हिना से जान रहे थे कि हिना क्या डिमांड्स आपकी इस हवाले से हैं? हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो हमें इनको साथ लेके चलना चाहिए। सेकेंडली हमें समझना चाहिए कि इन बच्चों के लिए स्पेशल नीड्स क्या हैं, और स्पेशल नीड्स हमारी इनके कम्युनिकेशन इनके साथ करने के लिए हमारी साइन लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। और सबको, सिर्फ एक एक्सपर्ट्स को नहीं, जैसे एक पेरेंट्स ने कर लिया मतलब साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हो गए, टीचर्स हो गए, बाकी सोसाइटी में जहाँ मूव करते हैं उनको इनकी कम से कम बात जो है वो डिलीवर हो सके और तसल्ली से पहले समझनी चाहिए। और ये ऐसे बच्चे हैं, मैं समझती हूँ कि ये अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सबको ही अपनी बात समझाते हैं, अगर कोई नेक्स्ट अंडरस्टैंड करने वाला हो तो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, आप भी कुछ इस हवाले से बात, क्योंकि ब्रेक में हम बात कर रहे थे तो इस हवाले से आप बात करना चाह रहे थे। जी, बुनियादी जो पैगाम है ना, दो फिलॉसफीज हैं इस पे ना डिसेबिलिटी। एक तो ये है कि डिसेबिलिटी को इंसान की बॉडी में तलाश किया जाए, और एक अप्रोच ये है कि डिसेबिलिटी को माहौल में तलाश किया जाए। तो हमारा पैगाम ये है कि डिसेबिलिटी को हमारी बॉडीज में, हमारे जिस्म में ना ढूंढा जाए, इसको माहौल में ढूंढा जाए। मिसाल के तौर पे अगर ये लेवल आपके चैनल का, फर्श का लेवल बराबर ना होता तो यहाँ पे व्हील चेयर यूजर शायद ना आ सकता बिल्कुल अंदर। और इसी तरह जो वॉशरूम का जो है, अगर उसका साइज छोटा हो तो व्हील चेयर यूजर उसको यहाँ आके, वो फिर आपका मेहमान ना हुआ, वो तो फिर आप पे बोझ हुआ या तकलीफ में हुआ खुद। तो इसमें मैं जो टेक्निकल मैंने जो प्लान सोचा हुआ है अपने कि क्या करे स्टेट, मैं ये समझता हूँ कि डिसेबिलिटी को डाइवर्सिटी के पैराहन में, तनव्वुर के पैराहन में समझा जाए, और इसको डिस्क्रिमिनेशन की उसमें कि डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका। वो क्या है, उसके लिए क्या हो सकता है? उसके लिए ये हो सकता है कि जैसे आइन में क्लास है कि जेंडर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, रेस की बेस पे नहीं हो सकता, रिलीजन, लैंग्वेज, वैसे ही उस क्लास में जब हम डिसेबिलिटी भी शामिल कर लेंगे तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा, हमें आइन की पावर मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो अमेरिका ने किया, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, वो करने वाला
کام یہ ہے کہ ڈسیبلٹی بیسڈ ڈسکریمنیشن کو روکنے کے لیے لا یعنی قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن مزید اس کو ڈائریکٹ اور اسپیسیفک ہونا چاہیے، اور یہ یعنی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اور اس کے نیچے پالیسیز اور ایڈمنسٹریشن جب چلے گی تو پھر ہمیں چیزیں سمجھ آئے گی کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ چیز جب ہماری مطلب اینک ہی اس کو نہیں دیکھ پا رہی، یعنی ہم نے ریلیونٹ نمبر کے گلاسز ہی نہیں لگائے ہوئے تو ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا، ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کو فوراً اس کا تدارک جہاں جہاں بھی ہے۔ اچھا، دو طرح کے ڈسیبلٹی بیسڈ ڈسکریمنیشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ۔ اچھا، ڈائریکٹ تو یہ ہے کہ میں بحیثیت گورنمنٹ آفیسر ڈسکریمنیٹ کر رہا ہوں کہ مطلب کسی بھی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے جو آفس ہے وہ سیڑھیوں سے اوپر ہے اور آپ کو جانا ہوگا جیسے بھی، تو یہ میرا ڈسکریمنیشن ہے۔ لیکن انڈائریکٹ ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں لیکن جو پالیسی ہے جو گورنمنٹ کی وہ کر رہے ہیں تو وہ انڈائریکٹ ہے۔ تو جب ہم دونوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، دونوں کو نشان ہٹ کریں گے تو چیزیں بڑی سمجھ میں آئیں گی اور درست سمت میں جانا شروع ہو جائے گی۔ راہل کو کیسا لگا یہاں پر آ کے یہ سب پوچھے؟ اچھا لگا، ٹھیک ہے، کہہ رہے انٹرویو دیکھ کے کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، انٹرویو کچھ کہہ رہے ہیں سائن لینگویج کی بات ہو رہی ہے، ڈیفنس کی بات ہو رہی ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب بات۔ تو باقی اس کے بہن بھائی ٹھیک ہے؟ نہیں، ان کے پیرنٹس ڈیف ہیں۔ ایکچولی یہ انہیریٹڈ بھی ہوتا ہے نا، انہیریٹڈ بھی ہوتا ہے یہ سب۔ ان کے ایک فور فادر میں سے کوئی تھا، پھر اس کے بعد ان کے فادر میں، پھر فادر نے جس سے ساتھ شادی کی تو وہ بھی ڈیف تھی۔ پھر ان کے یعنی ٹوٹل گھر میں جتنے بھی بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، سب ڈیف ہیں۔ سب ڈیف ہیں؟ سب ڈیف ہیں۔ 5 بہن بھائی ہیں اور وہ سب ڈیف ہیں۔ تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ اسی طریقے سے تو بہت ایزی ہوگا ایک دوسرے کے؟ ان کے لیے تو بہت ایزی ہے، لیکن جیسے یہ باہر جاتے ہیں، کہیں موو کرتے ہیں تو وہاں ان کو بہت ساری ہرڈلز فیس کرتے ہیں یہ نا اپنی لائف۔ یہ ٹیچر کتنی اچھی لگتی ہیں؟ یہ ٹیچر کہنے پسند ہے یا نہیں؟ بہت پسند ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، کیونکہ اس سائن لینگویج میں بھی میں سمجھتی ہوں ایک بڑی خوبصورت ایک ادا بھی ہوتی ہے، ایک آپ کی ایک بات ہوتی ہے، کرنے کا انداز ہوتا ہے جو آپ کو خود اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں۔ ایگزیکٹلی، سائن لینگویج میں سمجھتی ہوں کہ پوری ایک باڈی لینگویج ہے۔ آپ دیکھیں اگر بچے غصے کا اپنا اظہار کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی پوری باڈی موومنٹ تو آبویسلی وہ اسمائل کریں گے، غصہ کریں گے تو وہ بھی ایکسپریشنز کے ذریعے شو کر دیں گے۔ ایکسپریشنز اور پوری باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب اپنی فیلنگز آپ نے شیئر کرنی ہو، کچھ کہنا چاہ رہے ہوں تو دین یہ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں؟ یہ بتا دیتے ہیں سر۔ اب جیسے لائک ان کو بہت ساری ہرڈلز فیس کرنے مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے یا پڑھنے میں، ایون موومنٹ میں باہر۔ یہ ویسے ایسے بچے ہیں جو ہمارے ادارے میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو آل راؤنڈر ہیں۔ اچھا، وہ صرف اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول نہیں جاتے، وہ کام کرتے ہیں مختلف، کچھ شاپ کیپر ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہیں ان میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ اور سب سے بڑھ کے ٹیلرنگ بہت زیادہ ہے۔ ٹیلرنگ ان میں اتنی زیادہ، اور کہ یہ مطلب وہی بات ہے جیسے سر نے بھی بات کی کہ بیٹھ کے کام
کر سکتے ہیں اور ان سے ہاں۔ جتنی مرضی دیر کام کروا لو یہ لوگ کریں گے کرتے بھی نہیں ہیں ایک جگہ پہ، ہاں۔ جہاں ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کالنگ پہ، نہ یہ کچھ اور ایکٹیویٹیز میں، نہ وہی بات، نہ ان کے فرینڈس ملنے کو آ رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بہت اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سجاد صاحب، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی ضرورت تھی کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ان تمام چیزوں کو، کہ تاکہ ان بچوں کو سمجھا جا سکے، ان کی فیلنگز کو. اور ایجوکیشن کے حوالے سے تو آپ کی بات کی کہ کس طریقے سے ہم ایجوکیشن کو بڑھا سکتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہی، ان کا بھی بہت شکریہ ناہل کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں ایک سجیشن دینا چاہ رہی تھی. ابھی ہمارے علاج کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بچوں کو ٹریفک پولیس میں، مطلب ظاہر ہے جب یہ ٹریول کر رہے ہوتے تھے ایون بائکس پہ یا اپنی گاڑی پہ، تو ان کو بڑا پرابلم ہوتا تھا وہاں نا. اچھا. تو ہم یہ پالیسی بنائی کہ وہاں ٹریننگ کروائی جائے. صحیح. اب ان کو ٹریننگ کروائی گئی سائن لینگویج کی. تو اس طرح کی ٹریننگ ہر ادارے میں کروانی چاہیے. ایکسپرٹس موجود ہیں ٹریننگز کے لیے، تو اس طرح کی ٹریننگز کروائی جائیں تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. اور ہارڈلی اس میں 2 to 3 months پریکٹس ہے کہ 2-3 months میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.